آپ سب لوگوں کو یہاں پہ تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل پنجاب کا جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا دوسرا بجٹ تھا جو کل ہم نے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، اور جس طرح کہ ہمارا پچھلا جو بجٹ تھا 2024-25 کا، وہ بھی ایک ٹیکس فری اور بڑا پروگریسو بجٹ تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو انیشیٹیوز اور جو نئے پروگرامز جو اس بجٹ میں ہم نے پچھلے بجٹ میں جو ہے بتائے تھے کہ ہم یہ پچھلے سال میں کریں گے، اور الحمدللہ وہ سارے ٹارگیٹس اچیو کیے گئے، اور وہ ایک ریکارڈ بجٹ تھا جو پچھلے سال کا بجٹ تھا۔ میں اس لیے پچھلے سال کے بجٹ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ریکارڈ بجٹ تھا، اور اس میں جو ہے 842 کا 842 ارب کا ہمارا ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا، ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا جو کہ ایک ریکارڈ تھا۔ اور اس کی اسی طرح جو اس سال کا ہمارا بجٹ ہے اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے، جو کہ ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا ہے، اور ہم 842 سے 1240 کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ کل کی کچھ بجٹ سپیچ بھی تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے تھی کہ اتنا کام جب آپ کریں گے اور کچھ کروڑ عوام تک یہ بات پہنچانی تھی کہ آپ کی حکومت محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں پچھلے ایک سال میں کس طرح کام کر رہی ہے، اور کیا کیا کوئی ایسا سیکٹر نہیں تھا کہ جس کو چھوڑا گیا ہو۔ تو جیسا کہ اب میں اس سال کے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس کا کل حجم جو ہے وہ 5335 ارب روپے ہے، اور اس میں ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 1240 ارب کا ہے۔ جو ہمارا پچھلے سال کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے کا 15% تھا، اور اس دفعہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پچھلے بجٹ اس دفعہ کا جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 23% اس جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا ٹوٹل جو بجٹ آؤٹ لے ہے اس کا 23% ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سینئر منسٹر صاحبہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں گی ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی۔ تو ہمارا ایف بی آر جو اگلے سال میں ایف بی آر سے جو ہمیں ریسیپٹس آنی ہیں وہ 4062.2 ارب روپے ہے جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور صوبائی محصولات میں 828 ارب، جاری اخراجات جو ہیں اس میں وہ 2706.5 ارب، اور کیپٹل اخراجات 590.23 ارب روپے، اور ٹارگیٹڈ جو ہدف ہے ہمارا سبسڈیز کا وہ 72.27 ارب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہماری اون سورس ریونیو کے حوالے سے بھی میں یہاں بات کروں گا کہ ہم نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا پنجاب میں، اور اس سال بھی ہماری حکومت نے چیف منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور ہمارا اوور آل جو ریونیو کلیکشن اس سال ہوئی ہے اس میں ٹوٹل ٹیکس ریونیو جو ہمارا 2024-25 کا ہے وہ 471.9 بلین ہے، اور نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 488.4 ارب روپیہ ہے۔ تو یہ اور اس سال بھی ہم کوئی ایکسٹرا اور ٹیکس نہیں لگا رہے، اور یہ جو ہمارا پچھلے سال کا 2024-25 کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو جو 960 بلین ٹوٹل بنتا ہے، یہ 2023-24 سے تقریباً 60% اس میں ہم نے ایک سال میں انکریز کیا ہے کوئی بھی ٹیکسز لگائے بغیر۔ ہم نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ہم نے اس دفعہ کافی زیادہ اس میں انکریز کیا ہے، پہلے سال میں اضافہ کیا ہے، اور اسی طرح جو ٹیکس کا نیٹ ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی جب ہماری حکومت آئی
تو اس وقت پنجاب ریونیو اتھارٹی تقریباً 6 اضلاع میں پراپرلی صحیح طرح سے فنکشننگ کر رہی تھی. ہم 6 سے اس کو 16 اضلاع میں لے گئے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال تک ہماری کوشش ہے, جو یہ فائنینشیل ایئر جو مالی سال ہمارا ہے, اس میں ہم پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم 28 سے 30 اضلاع میں اس کو لے کے جائیں, جس سے اوور آل ہمارا ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھے گا اور ہمیں ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلے ہم جو پنجاب جو کہ 12.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں ٹیکس پیئرز بہت زیادہ ہیں, پہلے ہم تمام ٹیکس پیئرز کو اپنے نیٹ میں لے آئیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ٹیکس کو ہم نے کون کون سے ٹیکسز ہیں جن کو بڑھایا جائے. اسی طرح ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس میں ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس کا ٹیکس ہے اس میں کافی لیکیجز تھیں اور اس میں کافی چیزیں جو تھیں وہ ان میں پرابلمز نظر آتی تھیں. وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو ہم نے جو اینول رینٹل بیس سے ہم اس کو کیپٹل ویلیو کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اس سال سے, جس سے کہ اوور آل اس میں ایک خاطر خواہ اضافہ بہت آپ کو نظر آئے گا. ٹیکس کے بیچ میں ٹیکس کا ریٹ نہیں بڑھے گا, ٹیکس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا, مگر ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھے گا, اور جو اس میں لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے کرپشن ہوتی تھی اس کا خاتمہ ہوگا. اسی طرح ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تمام ہمارا جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اوور آل آپ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ان کو کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے, آن لائن پیمنٹس کی جا رہی ہیں. اسی طرح ای آکشن اور جو ای آکشن کی جا رہی ہے, ای ٹینڈرنگ کی جا رہی ہے. تو تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پنجاب ایک واحد اور پروگریسو صوبہ ہے جو تمام اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹائز کر رہا ہے. تو یہ سارے میکنزم اور یہ ساری چیزیں کرنے سے تو جو ہے آپ کی جو کرپشن ہے, یہ جو ٹیکسیشن کے محکموں میں اور جو لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں ہماری اس ٹیکس کے حوالے سے. اب میں گزارش کروں گا سینئر منسٹر صاحبہ سے کہ وہ آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے اور اوور آل جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اوپر بات کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس اہم پریس کانفرنس میں تشریف لائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کل پنجاب نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے, اور جب میں تاریخی کہہ رہی ہوں تو یہ بہت سے اعتبار سے تاریخی بجٹ ہے. سب سے پہلا یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو 1240 بلین کے اوپر اس کا حجم جو ہے وہ 1240 بلین ہے, اور 842 بلین پچھلے سال کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو یہ بتایا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ کہاں خرچ ہوا, اور پچھلے سال کے بجٹ کی پوری جو ایکسپینڈیچر تھا کہاں کہاں وہ لگا, کن کن شعبوں میں لگا, اس کی تفصیلی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی. یہ جو بجٹ کل پیش ہوا ہے, میں کل بھی جو میں نے بیان دیا تھا کہ یہ بظاہر تو اینول بجٹ ہے, لیکن یہ ایک مشن ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے کل پیش کیا ہے. اگر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھیں تو آپ کو یہ بار چارٹ سے نظر آئے گا کہ اس کا جو ٹوٹل حجم ہے وہ 5335 بلین کا ٹوٹل حجم ہے, اور آپ نیچے والی بارز اگر دیکھیں تو یہ جو 1240 بلین ہے یہ 23% ٹوٹل بجٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں یہ کیش بیکڈ 23% آج تک کبھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکریز ان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ 1240 آج جب ہم بات کر رہے ہیں پنجاب سب سے بڑے صوبے کا ڈیولپمنٹ بجٹ, تو اس کے اندر کس طرح سے جو انکریز ہے وہ آیا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ایک ٹوٹل بار چارٹ اینول بتاتا ہے ڈفرینٹ سالوں پہ محیط کہ کس طرح اس بجٹ کو کس طرح یہ انکریز ہوتا رہا. نیکسٹ پلیز.
یہ اگر آپ اس کا پورا دیکھیں تو 1116 بلین جو ہے وہ کول ہے، فورن کمپوننٹ 124 بلین ہے، اور 1240 کے اندر ٹوٹل 3132 اسکیمز ہیں جو پروجیکٹس ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سال 25-26 کی. نیکسٹ پلیز. اسی طرح یہ سیکٹورل ڈیوائڈ ہے. تاریخی بجٹ یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پچھلے سال وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ان کی پوری ویژن کے مطابق روڈز جو ہیں وہ 12,000 کلومیٹر کی روڈ جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اور اس دفعہ اور پچھلے سال کا اگر مجموعی ایکسپینڈیچر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ فوکس چیف منسٹر کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں رہا ہے، اور تیسرا نمبر ایگریکلچر کا آتا ہے، اور اس کو میں آگے جا کر ایکسپلین کروں گی اس کے اعداد و شمار کے ساتھ کہ وہ کیسے فوکس رہا ہے اور ترجیحات میں کیسے شامل رہا ہے. اور اگر میں نیکسٹ پلیز، یہ اگر آپ چارٹ دیکھیں تو جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو اس دفعہ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے 12% وہ بنتا ہے 1240 کا ٹوٹل بجٹ کا، اور ہیلتھ 15. اور اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کو میں ملا دوں تو یہ 27% بجٹ بنتا ہے ٹوٹل ترقیاتی بجٹ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں واٹر، سینیٹیشن، سویج، گرین ڈرنکنگ واٹر، جس میں آپ نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب جو پچھلے سال کا ہائی لائٹ رہا ہے، اور اس سال بڑی عید پہ، عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا کام سالڈ ویسٹ کا پنجاب کیا ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ دروازہ کھٹکا کر، ہم باہر کے ملکوں کی اگزامپل دیتے تھے، دروازہ کھٹکا کر آپ کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے پنجاب میں ہو رہا ہے. اور یہی وہ ویژن تھا چیف منسٹر پنجاب کا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ایک فوکس رہا، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے کیا، اور اس کے اثرات اس وقت گھر گھر، گلی گلی، بازار اور شہروں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 2024-25 میں جتنا ترقیاتی فنڈ تھا وہ بغیر کسی تفریق کے، ایک ایکوالٹی کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا حامی ہے، چاہے وہ مخالف ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہے، چاہے وہ سینٹر کی ہے، چاہے وہ نارتھ کی ہے، ایکوالٹی کے ساتھ ایکول طریقے سے وہ بجٹ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا گیا، اور ترقیاتی کام جو ہے وہ مکمل بھی کیے گئے. اور اگر آپ یہ سیکٹورل صرف دیکھ رہے ہیں تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، واٹر، سیویج، سینیٹیشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے اس کے اوپر فوکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو پیپل سینٹرک جس کو کہتے ہیں، وہ اصل معنوں میں پنجاب الحمدللہ اس میں لیڈ لے رہا ہے. نیکسٹ پلیز. اور اسی طرح یہ مختلف سالوں کا کمپیریزن ہے انہی سیکٹرز کا کہ کس طرح ڈفرینٹ ایئرز میں مختلف گورنمنٹس میں ان سیکٹرز کے اوپر کس طرح اسپینڈ ہوتا رہا، اور اس کا ایکسپیئر آپ کو دے بھی دی جائے گی اس کی ایک ایک کاپی، تاکہ آپ تفصیلی اس کے اوپر رپورٹنگ کر سکیں. نیکسٹ پلیز. اگر آپ یہ والا دیکھیں تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ جو سیکٹورل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے، مگر آپ اگلی سلائڈ پہ جائیں اگر تو کمپیریزن آف ڈیولپمنٹ ایلوکیشن جو ہے وہ دکھاتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، لوکل گورنمنٹ اینڈ سروس ڈیلیوری میں، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ میں، ٹرانسپورٹ میں، روڈز میں، ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور اریگیشن میں، اور کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب میں. خالی ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی آپ کو جو فگر نظر آئے گا کہ پچھلے سالوں کا، ہمارے سال کا، اور پھر اسی سال ہم صرف 65 بلین سے 149 بلین کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے کبھی بھی، آپ کو گراف بھی بتا رہے ہیں، اعداد و شمار بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی کبھی بھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا. اسی طرح ہیلتھ کا اگر آپ دیکھیں تو 129 لاسٹ ایئر ہمارا بجٹ تھا، اس سے پہلے 116، اور اگر آپ 18 سے آنورڈز دیکھیں، 20-21 کا دیکھیں، اور اب دیکھیں تو 181 بلین صرف ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ انشاءاللہ ہم پروجیکٹس میں خرچ کریں گے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس میں مثالی گاؤں کا ایک منصوبہ ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس میں واٹر، سینیٹیشن، سویج اور کلین ڈرنکنگ واٹر کے پروجیکٹس ہیں. اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اپنا چھت اپنا گھر جو ہے، جو بہت بڑا چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے،
اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 50,000 سے زائد لوگوں کو قرضہ بلا سود مل کر اپنی چھت مل چکی ہے. اور یہ پنجاب کیا کہ اگر آپ تمام حکومتوں کا پنجاب کی تاریخ کا بھی موازنہ کریں تو 6 مہینے 6.5 مہینے کی قلیل مدت میں پنجاب کا پروگرام شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ واسا جو ہے وہ پنجاب میں مکمل اس کی جو پریزنس ہے وہ نہیں ہے. تو اس سال ہم لوگ 10 ڈسٹرکٹس میں واسا اور پی ایچ اے کا قیام جو ہے اس کو ہم ڈیولپمنٹ سائٹ پر لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیوج انکریز ہے. 24 بلین سے 85 بلین ہم ٹرانسپورٹ میں ماڈرنائزیشن میں خرچ کریں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اے آر ٹی بسز کی طرف ہم جائیں گے اور اس کا بہت بڑا جو حجم ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں جو الیکٹرک بسیں آپ لاہور میں 24 بسیں آ گئی ہیں. 1100 بسیں اس سال میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایڈ کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ 500 بسز جو ہیں وہ ہمارا کلین ایئر پروگرام ہے پنجاب کا 550 بسز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے. تو اگر آپ نیکسٹ پلیز یہ ڈفرینٹ سیکٹر اور سی ایم انیشیٹوز کا ایک پورا حجم ہے جو ڈفرینٹ ایلوکیشنز ہیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات 1240 بلین کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے 47% بڑھا ہے. اور 47% جو کہ 398 بلین بنتا ہے وہ پچھلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں تو اس سال کا بجٹ کمپریس تھا لیکن اس کے باوجود یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے. پنجاب کا ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے جو تقریباً 650 بلین کا تھا وہ اس وقت 0 کے اوپر ہے الحمدللہ. اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور اگر ختم نہ کیا جاتا تو وہ 1.4 ٹریلین کے اوپر پہنچ جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس تمام فسکل پروڈنس تمام فسکل مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال ہم نے سرپلس دیا وہ 630 بلین تھا اور اس سال ہم جو سرپلس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے جو ہم نے دینا ہے مختص کیا ہے وہ 740 بلین ہے. تو یہ جتنی میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ سائٹ بتائی جتنی میں نے آپ کو جو اعداد و شمار ڈیولپمنٹ سائٹ کے اور فسکل ڈسپلن کے بتائے ہیں یہ تمام کمپریس بجٹ کے باوجود یہ اہداف جو ہیں ہم نے حاصل کیے ہیں. اس کے اندر آپ کو بھی اون سورس ریونیو پہ تفصیلی بات اور ہم اس کے ٹیکس نیٹ کو کس طرح بڑھا رہے ہیں. 0 ٹیکس بجٹ تھا یہ 24-25 کوئی دن ایسا نہیں تھا جو چیف منسٹر پنجاب کی محنت اور خدمت سے محروم تھا. ہر دن ہم نے شہریوں کی عوام کی خدمت میں چیف منسٹر پنجاب نے لگائے اور 104 سے زائد چیف منسٹر پنجاب کے انیشیٹوز جو تھے وہ شروع ہوئے. ہر روز تقریباً ایک منصوبہ مکمل ہوتا تھا. 3000 سے زائد جو اسکیمز ہیں وہ اس سال بھی اس وقت اے ڈی پی جو 1240 کا ہے اس میں موجود ہے. اور کوئی شعبہ چاہے وہ زراعت ہو صنعت ہو ثقافت ہو جو ایگریکلچر ہو نوجوان ہو آئی ٹی ہو ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو وہ ایسے جو شعبے تھے جن کی طرف کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. جو گورننس تھی اس کی ٹرانسپیرنسی تھی اس کو انشور کیا اور جو گڈ گورننس کی ڈیولپمنٹ کی مثال ہے وہ ایک سال میں قائم کی. آپ بھی بہت قریب سے دیکھتے آئے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام ہوا ہے پنجاب کے اندر پہلا ویژن پہلی پالیسی جو کلین ایئر کے اوپر ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر اسموگ کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر میں وائلڈ لائف اور فارسٹ اور فشریز یہ وہ تھے ایسے شعبے تھے کہ جہاں کبھی کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس سیکرٹری کو ان شعبے میں لگا دیا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ ایک بہت ہی مؤثر بجٹ ایلوکیشن کے ساتھ لاسٹ ایئر بھی اور اس سال تقریباً جو اس کا حجم ہے وہ خالی اگر میں فشریز ایکوا کلچر فارسٹ وائلڈ لائف اور کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو تقریباً 45 بلین جو ہے وہ خالی اس حجم جو ڈائریکٹ کلائمیٹ کے اندر ان شعبوں میں ہے اس کے اندر وہ اس کی ایلوکیشن ہے. ایجوکیشن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف منسٹر کا پروگرام ہے ایک تو 148 بلین ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے. اور اگر میں اس کو 2020 اور 25 سے اس کا موازنہ کروں تو یہ 162% انکریز ہے. جو ایجوکیشن اسکول ہائر ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن کو پہلی دفعہ فوکس میں رکھتے ہوئے 5 بلین کی رقم جو ہے اس پہ مختص کی گئی ہے جس میں لاہور میں پہلا آٹزم
پبلک سیکٹر اسکول جو ہے وہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح جو اسکالرشپ پروگرام ہے کہ میرٹ بیسڈ ایکول اپرچونٹی پنجاب کے بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے دی. 55,000 اسکالرشپس ہم آلریڈی اس وقت تک دے چکے ہیں اور اگلے سال بھی اسی اہداف کے ساتھ ہم نے اسکالرشپ ہونے اور اسکالرشپ پروگرام میں 12 بلین جو ہے وہ اس کو مختص کیا ہے. اسی طرح جو خالی ایجوکیشن کا میں لٹریسی اور اسپیشل ایجوکیشن کا پچھلے سال سے اپنے ہی سال سے موازنہ کروں تو وہ 127% اس کے اندر بھی انکریز ہے. جو سی ایم لیپ ٹاپ پروگرام ہے یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اس کے بعد 4-4.5 سال اس کا تمسخر اڑایا گیا, اس کا مذاق اڑایا گیا. لیکن جب نوجوان کو اس آئی ٹی کے دور میں اس ایولیوشن جس میں آئی ٹی فوکسڈ جو دنیا ہے وہ موو کر رہی ہے, اگر میں دیکھوں تو اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا تھا, لیکن لیپ ٹاپ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا 24-25 میں اور 1 لاکھ بچوں کو وہ لیپ ٹاپ دینے کا ہر سال کا ٹارگٹ ہے, جس میں سے 50,000 لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہیں اور اس سال وہ انشاءاللہ ہدف جو ہے وہ 1 لاکھ کا دسمبر میں مکمل ہوگا. اور پھر اس کو ابھی تک 27 بلین روپے اس کو مختص کیے گئے ہیں اور اس سال بھی لیپ ٹاپ اسکیم کو جاری رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی نظام نہیں تھا جو ٹیچرز کو ٹرین کرے, ٹیچرز کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو اسیس کرے, اور پھر اس کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کا نظام بھی موجود نہیں تھا. ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا نظام تھا, کہیں کوئی اکیڈمی میں ٹریننگ ہو رہی تھی جس کو کبھی بھی ان کی ترقی کے ساتھ جوڑا نہیں گیا تھا, ان کے لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھا نہیں گیا تھا کہ کس طرح اس پورے نظام کو ریسٹرکچر کر کے ریفارم کر کے پنجاب ایجوکیشن کریکولم اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے جس کو پیکٹا کہتے ہیں, اور اس کی مد میں 3.5 بلین رکھا گیا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو یونیورسٹیز آتی ہیں پنجاب تقریباً 3.5 بلین کی رقم ان کو دیتا تھا اور اس سال وہ گرانٹ بڑھا کر 18 بلین کر دی گئی ہے اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم اسکول آف چیف منسٹر اسکول آف ایمیننس کی بات کریں تو یہ ایک نئے اسکولز کا قیام ہے کہ جو بھی اسکولوں کے اندر بہترین جو ہیومن ریسورس بھی اور بہترین جو پرفارمرز ہیں بچے اور ڈسٹرکٹس جو ساؤتھ پنجاب کی سینٹر اور نارتھ کے اندر ان کے اندر دانش اسکول کے ساتھ ساتھ ان ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اسکول آف ایمیننس کا قیام جو چیف منسٹر کا ویژن ہے اس میں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اور تمام ایگزسٹنگ اسکولز جو ہیں اس کے اندر مسنگ فیسلٹی, چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, چاہے وہ واش رومز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی لیبز ایڈوانسڈ آئی ٹی لیبز ہیں, ان کو ان 2-2.5 مہینے میں مکمل کرنے کے لیے 40 ارب مختص کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی پنجاب میں اسکول جو ہے کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکول نہ ہو جس میں مسنگ فیسلٹی ہو, اور انرولمنٹ انکریز کے ساتھ ایڈیشنل کلاس رومز کی ایڈیشن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوٹریشن پروگرام شروع کیا تھا چیف منسٹر نے, اسکول میل پروگرام جس کو کہتے تھے, اور یہ مظفر گڑھ, راجن پور اور ڈی جی خان میں شروع کیا گیا تھا. ان کو 8 اضلاع میں بڑھایا جائے گا جس میں لیا اور بکھر کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ پنجاب اور سینٹر جہاں نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کے مسائل زیادہ ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اور خالی اسپیشل ایجوکیشن اگر میں دیکھوں تو 2020 سے 21 تک 560% اضافہ ہے بجٹ میں, اور پچھلے سال سے 150% اضافہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کے اندر. اور یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جب میں آپ سے بات کرتی ہوں اور اس کے اوپر بجٹ جو ہے تقریباً 148 ارب کی جب میں بات کرتی ہوں تو یہ بظاہر تو ان بچوں کے اندر جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے, اور یہ حکومتیں نہیں کرتی کیونکہ یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے, جو ٹینجبل نہیں ہوتے, لیکن یہ اتنی کرٹیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو چیف منسٹر پنجاب نے نہ صرف لاسٹ ایئر اپنی پہلی گورنمنٹ کے سال میں بلکہ اس سال جو ہے اس کو ترجیح دی ہے. اور اسکول جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, جیسے اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹی ہے اسی طرح ہائر ایجوکیشن کے کالجز کے اندر پہلی دفعہ مسنگ فیسلٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو بلاک ہے اس کو مختص کیا گیا ہے. اسی طرح جو آئی ٹی ڈیجیٹل لیبز ہیں ہائر ایجوکیشن کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. اور ہیلتھ جو ہے
آپ نے گراف میں بھی دیکھا 181 بلین کے ساتھ ہیلتھ کا جو حجم ہے وہ سب سے زیادہ ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا فوکس لاسٹ ایئر کا چیف منسٹر پنجاب کا پی ایچ یوز اور آر ایچ سیز جتنے پنجاب میں ہیں 2800 کے قریب ان کی ٹوٹل بنتی ہے تعداد, اور اس میں تقریباً 1350 کے قریب جو آر ایچ سی اور بی ایچ یوز ہے وہ مکمل طور پر ری ویمپ ہو کر مریم نواز ہیلتھ کلینک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور اس سال الحمدللہ ہم انشاءاللہ تقریباً 39 بلین کے ساتھ جتنے آر ایچ سیز اور بی ایچ یو ہیں ان کو ری ویمپ کر کے مکمل کریں گے. کمیونٹی ہیلتھ سروس کا ایک پروگرام جو ہیلتھ انسپیکٹریٹ کا پروگرام ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے 12.5 بلین کے ساتھ. جو سب سے بڑا ہائی لائٹ انشاءاللہ اس سال ہے وہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پہلا نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ پنجاب کا اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جس کو رکھا گیا تھا. اسی طرح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ فسر گودا جو تھا وہ مکمل اس سال ہونے جا رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میپنگ کی گئی کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے ہسپتال موجود نہیں ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ 61 بلین کے ساتھ اس کا ٹوٹل ہے جو حجم ہے جو لاہور میں قائم کی جا رہی ہے. اس میں چلڈرن ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک بلڈ ڈیزیز کو پہلی دفعہ متعارف کرایا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک میڈیکل ریہیبلیٹیشن کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اسپیشلائز میڈیکل ہاسپٹل میڈیکل کالج کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. 1000 بیڈڈ کارڈیک انسٹیٹیوٹ جس کے اندر مختلف کارڈیک کی جو مسنگ ڈیزیزز کی فیسلٹی تھی اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. میڈیکل یونیورسٹی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل ڈائگنوسٹک لیب اور سینٹر فار ایکسلنس فار نرسنگ جو اب تک کی کام جس کے اوپر فیزیبلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. 11 ایسے ہسپتال ہیں جس پہ پنجاب گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ خود کام کرے گی, اور باقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ لیز پر دے کر انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ خود یہاں ہاسپٹلز جو ہیں مسنگ ان کو اس کے اندر انکلوڈ کریں. میں نے کارڈیولوجی کی بات کر لی. 8.6 بلین کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے جس کو اس سال مکمل کیا جائے گا. کینسر ہاسپٹل کے لیے اس سال 14.5 بلین رکھا گیا ہے. جو چلڈرن ہاسپٹل پنڈی 2021 سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا ریوائول پہلی بھی فیزیبلٹی میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, اور پھر اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا پنڈی کے کچھ حضرات کی طرف سے. لیکن 2005-6 سے سوری ناٹ 2021 2005 سے یہ شروع ہوا تھا, اور پھر 2016-17 میں دوبارہ اس کی بات ہوئی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو پی ایس ڈی پی میں تھا, لیکن اس کو پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق اور ہدایت کے مطابق لے لیا گیا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس سال اس کو مکمل کریں گے. اور اس کو پنڈی کا پہلا چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے لیے اس سال 6 بلین اور پھر 2 بلین اس میں ایڈ ہوگا, تو ٹوٹل 8 بلین کی جو رقم ہے وہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے. جو پنجاب کا مفت دوائی, یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں مفت دوائی شہباز شریف صاحب نے شروع کی. اس کے بعد جو حکومت آئی جس نے ہر شعبے کو مفلوج کیا اور ہر ترقیاتی منصوبے کو بند کیا, اور اسی طرح مفت دوائی کو بھی جو رسائی تھی عام عوام کی, ان مریضوں کی جن کے پاس استاد نہیں تھی خریدنے کی, اس کے لیے بند کر دیا گیا. پچھلے سال ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے, اور 56 بلین لاسٹ ایئر پچھلے سال مفت دوائیوں کے اوپر خرچہ ہوا. اس سال 71.5 بلین. آپ کو پتا ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں میں جاتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ مفت دوائی پہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی مریض نے باہر سے دوائی تو نہیں لی, اور سب سے زیادہ جو ان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ آپ کے سٹور میں بھی دوائی ہے, اگر نہیں ہے تو منگائی کیوں نہیں گئی. اور ہم نے اس سال دوائیاں کیوں نہیں ہسپتالوں میں آ رہی تھیں, یہ جو پچھلے ادوار میں لائبلٹیز کو انکریز کیا گیا اور اس کی وجہ سے سپلائی خراب تھی, تو اس کو بھی یقینی بنایا گیا. اور ٹوٹل ہم نے لائبلٹیز کتنی کلیئر کی ہیں اس سال 22 بلین کی رقم سے ہم نے ہیلتھ کی جتنی دوائیوں کی لائبلٹی تھی ان کو ختم کیا ہے, اور اس سال 71.5 بلین ہم نے مفت دوائی میں رکھا ہے.
اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری کو شروع کیا گیا ہے کہ سالوں سال جو بچے ہوتے تھے ان کی ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی جو کہ فوری طور پر ہو جانی چاہیے جب اس کو ڈائگنوز کیا جائے. وہ پروگرام شروع کیا ہے. سی ایم ڈائلسس پروگرام شروع کیا ہے جس کے لیے 8.7 بلین رکھا گیا ہے. ٹرانسپلانٹ اور 20,000 جو شروعات ہے وہ آلریڈی اس کی ہو چکی ہے. 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈائلسس اس کارڈ کے ذریعے کرا چکے ہیں جس پہ 12 ارب روپے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ رکھی گئی ہے. ٹرانسپلانٹ پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے اور اسی طرح ہارٹ سرجریز کے پروگرام کو بھی شروع کیا ہے. کلینک آن ویلز کے لیے 4 بلین اس سال بھی رکھے گئے ہیں اور فیلڈ ہاسپٹلز کے لیے 6.5 بلین رکھے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے سال جب ہم آئے تو ایک بہت ہی ٹرانسفارمیشنل ری اسٹرکچرنگ ہوئی زراعت کے شعبے کی جس کے اندر جو 650 بلین کا جو ڈیٹ تھا وہ اکٹھا ہو چکا تھا اور ہم پہ بڑی تنقید بھی ہوئی, بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا, لیکن ہم نے اس پورے نظام کو ریسٹرکچر کیا, اس پورے نظام کو کسان سینٹرک کیا کہ کس طرح ایسے منصوبے کیے جائیں زراعت کے اندر جس کا فائدہ زراعت کو اور کسان کو ملے. اور پوری جو مڈل اس کے اندر اکانومی تھی جس کے اندر بہت زیادہ فلاز تھے, بہت زیادہ فلاڈ سسٹم تھا اور بہت زیادہ لیکیجز تھے, اس پورے نظام کو ہم نے اوور ہال کر کے ری ویمپ کر کے ایسے منصوبے متعارف کرائے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ کسان کو ملے. اور اگر خالی میں ایگریکلچر, لائف سٹاک اور اریگیشن کے شعبے دیکھوں جس میں واٹر کا بھی انکلوڈ کر دیں تو 123 بلین جو ہے وہ ٹوٹل مختص کیا گیا ان 3 شعبوں کے لیے اور جس میں 80 بلین جو ہے وہ ایگریکلچر زراعت کے شعبے کے لیے کیا گیا ہے. اسی طرح جو 24 بلین ہے وہ لائف سٹاک کے لیے کیا گیا ہے اور اریگیشن کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ 36 بلین کیا گیا ہے جس میں اس کا پورا حجم اگر ملایا جائے تو 123 بلین بنتا ہے. کسان کارڈ جب ہم نے یہ پروکیورمنٹ آف ویٹ کو ختم کیا تو بہت زیادہ ہم نے ایسا منصوبے جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب کا ایک ہی فوکس تھا کہ کس طرح پورے زراعت کے شعبے کو زراعت جو کھیت ہے اور جو کسان ہے اس کو کس طرح فائدہ پہنچے, کس طرح اس کو امپاور کیا جائے, کس طرح اس کو اکوپ کیا جائے کہ اس پالیسی کا جو وزن ہے وہ اس پر نہ بھار جو ہے وہ اس پر نہ پڑے اور زراعت کے شعبے کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی اور واٹر ایفیشنسی کے اندر بھی اضافہ ہو. تو جو کسان کارڈ تھا اس کے ذریعے ہم نے 6.3 بلین لاسٹ ایئر خرچ کیا جس میں 64 بلین جو ہے وہ آلریڈی جو کسان ہے اس کو دیا جا چکا ہے. 5 لاکھ کسانوں کو قرضہ بلا سود دے کر 4 لاکھ کسانوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے. اسی طرح اس میں جو کسان کارڈ میں فرٹیلائزر, سیڈ اور جو پیسٹیسائڈز ہیں اس کی مد میں یہ انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ کسان لیتا ہے. اور اسی طرح ہم نے جو پورے نظام کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایگریکلچر کے انفراسٹرکچر کو بھی ای میکنائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جو ایک ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر اس سال فوکس ہے اور اس کے اندر جو فارمر سینٹرک پروگرام کے اندر گرین ٹریکٹر اسکیم جس طرح پچھلے سال رکھی گئی تھی وہ دوبارہ اس سال رکھی گئی ہے. ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم اس کے اندر رکھی گئی ہے. سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز کو 15 بلین کے ساتھ اس میں رکھا گیا ہے. دوبارہ سے کسان کارڈ کو اس کے اندر رکھا گیا ہے. جو واٹر کنزرویشن ہے, حالیہ جو ہماری دشمن کی جارحیت اور دشمن کا مقابلہ جس طرح پاکستان نے بنیان المرصوص میں کیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا, لیکن بزدل دشمن جس طرح ہمیں دھمکیاں دیتا ہے تو اس کا بھی بندوبست کرنے کے لیے ہم نے پانی کی مد میں پانی کی واٹر کنزرویشن, واٹر ایفیشنسی کے لیے اور واٹر انفراسٹرکچر کو جس میں اسمال ڈیمز ہیں, اریگیشن ڈیمز ہیں, ان کو ہم نے بڑھانے کے لیے تقریباً 26 بلین جو ہے وہ ایگریکلچر, لائف سٹاک اور اریگیشن کے علاوہ ہم نے واٹر کے لیے پانی کی سٹوریج, پانی کی ایفیشنسی اور پانی کی کنزرویشن کے لیے پہلی دفعہ پنجاب کے بجٹ میں یہ الگ مختص کیا گیا ہے فنڈ. اور اسی طرح جو ایسے ایریا جیسے ریوائول آف سٹرس ہے
اور واٹر ایفیشنسی، ایگرو فارسٹری، ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن جیسے میں نے آپ کو بات کی اس کو ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے، اور پوٹوہار کے ریجن کے لیے اسپیشل پروگرام ایگریکلچر کا لایا گیا ہے جس کو بھی ہم نے انکریز کر کے پوٹوہار ریجن اسپیسیفک ایگریکلچر، اپنا چھت اپنا گھر کے ساتھ ساتھ جو پورا سیکٹر ہے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کا، اس پورے کو فوکس جو ہے وہ 245 بلین کے ساتھ ان سیکٹرز کے اندر کام کیا گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پہ آپ نے دیکھا واٹر، سینیٹیشن، سوئج 50 سال کے بعد بدلی جا رہی ہے، نہ صرف گلیاں، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ذرا انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے وہ اپنی گلی بھی ٹھیک کرا لیتے تھے، اپنی کوئی سینیٹیشن کی سوئج کا معاملہ ہو وہ بھی ٹھیک کرا لیتے تھے، لیکن بلا تفریق جو ہے بغیر کسی تقسیم کے پورے لاہور کی سیویج، واٹر سینیٹیشن اور جو گلی کی اور پورا جو ایک نظام ہے اس کو بدلا گیا ہے، اور اسی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے پورے پنجاب میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ۔ اس میں 64 شہروں کی میپنگ کر لی گئی ہے اور ان کا کام اس سال شروع ہو جائے گا، اور یہی وہ پورا نظام جیسے ہم نے لاہور ڈیولپمنٹ میں پائلٹ کیا اس کو پورے پنجاب میں ہم اس سال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سال ہم نے صاف پانی، مسلم لیگ نون نے، آج جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب نے اس پہ بہت سیاسی انتقام کا سامنا کیا صاف پانی میں، اور جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، لیکن یہ ایک ایسا ویژن ہے جو ہم نے دوبارہ سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سال کلین ڈرنکنگ واٹر، صاف پانی کی مد میں ہم نے پیسے اربوں رکھے ہیں۔ 5 میپنگ اور فیزیبلٹی کے لیے 5 بلین سے ہم شروع کر رہے ہیں جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس کو بھی پورے پنجاب میں جو ایگزسٹنگ کلین ڈرنکنگ واٹر کا انفراسٹرکچر ہے نہ صرف اس کو بحال کریں گے بلکہ پوری میپنگ کے ذریعے جہاں جہاں موجود نہیں ہے اس کے اندر بھی صاف پانی کی جو اسکیمز ہیں اور صاف پانی کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کلین ڈرنکنگ واٹر کا پروگرام ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ مسالی گاؤں جو ہے نہ صرف شہروں کو ٹھیک کر رہے ہیں بلکہ ہم گاؤں دیہات کو بھی جو مثالی گاؤں ہیں اس کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس پروگرام میں 10 بلین کے ساتھ، اور یہ اینڈ ٹو اینڈ جو دیہات ہیں ان کو چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہو، چاہے وہ سینیٹیشن ہو، چاہے وہ سیویج ہو، چاہے وہ ان کا انفراسٹرکچر ہو، اس پورے کو ہم مثالی گاؤں کے اندر ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی میں نے بات کر لی۔ روڈز جو ہے 12,000 کلومیٹر کی روڈ اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح سڑکاں بحال پنجاب خوشحال پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے جو پکیاں سڑکوں کا پروگرام تھا، لنک فارم ٹو مارکیٹ روڈز تھا، اسی کے تسلسل اسی کی یہ جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ولیج روڈز، لنک سڑکاں بحال پنجاب خوشحال پروگرام جو ہے اس کا اس سال 50 بلین کے ساتھ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو میں نے پہلے بات کر لی واساز اور پی ایچ اے کا قیام جو ہے، اپنا چھت اپنا گھر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ پہلی دفعہ 6.5 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو برین چائلڈ ہے اس کا اپنا چھت اپنا گھر کا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے دن رات کام کیا، اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو الحمدللہ 50,000 لوگوں کو اپنی چھت مل چکی ہے، اور 1 لاکھ کا دسمبر تک کا ٹارگٹ اور ہدف ہے، اور انشاءاللہ ہم دسمبر تک 1 لاکھ لوگوں کو اس ترقیاتی فنڈ سے اپنی چھت مہیا کر دیں گے جو ان کا حق ہے، اور 150 ارب جو ہے وہ اس سال کے لیے مختص کیا گیا ہے اپنی چھت اپنا گھر پہ۔ کلائمیٹ چینج پہ میں نے بہت آپ کے ساتھ شروع میں بات کی۔ ٹوٹل ایک تو ڈائریکٹ کلائمیٹ ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹ اور فشریز وائلڈ لائف اور فارسٹ کا بجٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 795 بلین اگر ہم کلائمیٹ ٹیگنگ کریں کہ پنجاب کے جو باقی ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے اندر کہاں کہاں کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کے ویژن کو انشور کیا گیا ہے، تو وہ اس کا حجم 795 بنتا ہے، جس میں اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اندر 277.4 بلین 277.4 بلین رکھا گیا ہے، کلائمیٹ میٹیگیشن کے اندر 371.7 بلین رکھا گیا ہے، اور
پروٹیکشن کے اندر 146 بلین جو رکھا گیا. یہ بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو کلائمیٹ اور موسمی تبدیلی کے اثرات چاہے وہ زراعت پر ہوں چاہے وہ ہماری زندگی پر ہوں. آپ نے دیکھا ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے فلڈز کو, جو کہ 2 سال پہلے بھی آئے اور 2010 میں بھی آئے. تو جو تمام اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے مد میں پیسے رکھے گئے ہیں, یہ فلڈ میٹیگیشن, اڈیپٹیشن اور پروٹیکشن کے اندر ایک اس کا جو حجم ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جھینگے کی جو پروڈکشن ہے, شرمپ کی پروڈکشن, اس کو ایکوا کلچر کے پورے پنجاب کے نظام کو بدلا گیا ہے اور پہلی دفعہ 100 ایکڑ کے اوپر 120 ٹن جو شرمپ فارمنگ ہے اس کو انشور کیا ہے. اس سال اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا فوکس ہے اور ایک پنجاب ایکوا کلچر اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور ایکوا مالز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ایگزسٹنگ فشریز کا جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی بھی ڈائیورسفیکیشن آف فش اسپیشی کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اور شرمپ کی فارمز اور شرمپ اسٹیٹس کا قیام اور فارم ڈیولپمنٹ, ہیچری, فیڈ مل, سیڈ مل, اسٹوریج اور ٹرانسپورٹ جو ہے اس پورے ویلیو چین کو اینڈ ٹو اینڈ 45 ارب اس مد میں رکھے گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ انشور کیا جائے گا اس ڈپارٹمنٹ اور سیکٹر کے اندر. فش مارکیٹ کا قیام جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کی فش مارکیٹ 10 بلین اس کے لیے مختص کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈلنگٹن مارکیٹ آپ لوگ گئے ہیں ابھی جب ریویمپ ہوئی ہے, تو اسی طرح اس طرح کی مارکیٹس ہر ڈویژن میں اس کا قیام بھی جو ہے وہ اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ آسانی سے وہ آ کر خرید و فروخت کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی ہے, آئی ٹی آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا چیف منسٹر پنجاب کا سیکٹر تھا. اس کے اندر جو سب سے بڑا ریفارم اور ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے کہ آئی ٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک پورا محکمہ, یہ بھی ایک بکھرا ہوا ڈپارٹمنٹ تھا, ہر شعبہ اس کو آئی ٹی اسکل ڈیولپمنٹ کر رہا تھا اور آئی ٹی کی بھی ساتھ چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن کہیں کنسالیڈیشن نہیں تھی, کہیں اس کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ نہیں رکھا گیا تھا. تو ہم نے پہلی دفعہ اس دفعہ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق آئی ٹی اینڈ انٹرپرینیورشپ کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے. اور نہ صرف ہم اسکل ڈیولپمنٹ جو کہ ڈفرینٹ شعبوں میں ہے وہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے ایک نیا پروگرام پرواز چیف منسٹر پروگرام شروع کیا ہے جس کے اندر ہم پلیسمنٹس کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ پنجاب گورنمنٹ کرے گی وہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ MOU سائن کر کے ان کی ہم پلیسمنٹس کرا رہے ہیں کہ جو اسکل جس بھی شعبے میں اس کی ڈیمانڈ ڈریون اسکل ڈیولپمنٹ ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو, اس کی پوری میپنگ کر کے یہ محکمہ نہ صرف ہماری نوجوان نسل کو اور جو اسکلڈ لیبر ہے اس کو ٹرین کرے گا بلکہ اس کو پلیسمنٹ بھی جو ہے اس کو انشور کرے گا. اسی طرح جو ٹورزم ہے, آپ نے دیکھا کہ اس سال فوکس ٹورزم پہ رہا پہلی دفعہ. یہ بھی ایک ٹوٹا ہوا, بکھرا ہوا, اگنورڈ ڈپارٹمنٹ تھا اور اس سال ہم نے ٹورزم کے اندر بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ میپنگ ہوئی ہے, 170 ٹورسٹ سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. 60 سائٹس پر اس دفعہ کام شروع ہو جائے گا جس میں ٹیکسلا, ہرپا, مری اور پنجاب کے ساؤتھ پنجاب کے جو فورٹ منرو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسی سائٹس ہیں جن میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم کا وہ ہے پوٹینشل, اس کو انشور کرتے ہوئے ہم 60 سائٹس کے اوپر جو ہے کام کریں گے. ٹرانسپورٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ فوکس ہے چیف منسٹر کا, اور مسلم لیگ نون نے چاہے وہ موٹر وے ہو, چاہے وہ میس ٹرانزٹ ہو, چاہے وہ اورنج ٹرین ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو, یہ لفظ پہلے پنجاب اور پاکستان میں سنے نہیں جاتے تھے کہ اس قسم کی جدید جو سفری سہولت ہے وہ بلا تفریق سب کے لیے میسر ہو. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ART بسز جو کہ ایک آٹومیٹڈ ریل کی ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں گجرانوالہ, فیصل آباد اور لاہور میں. اور اسی طرح ہائی سپیڈ ٹرین کی فیزیبلٹی اور سیڈ منی اس سال رکھا گیا ہے جو کہ ہم اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ہائی سپیڈ ٹرین کو شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں ایک ایسا پروجیکٹ جس کو ہم
پائلٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی اور سیڈ منی رکھا گیا ہے، وہ بھی میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کے حصے میں ڈالا ہے باقی تمام اچھے کاموں کی طرح، وہ ہے ریلوے ریجنل ریلوے ٹریکس کی اپ گریڈیشن، جو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. جو ریلوے منسٹر ہیں اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اور چیف منسٹر کی اس بارے میں کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے. تو جو ریجنل، جو کہ پوری دنیا میں جو ریلوے نیٹ ورک ہے، ریجنل ریلوے نیٹ ورک ہے، وہ بیک بون ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا اور نقل و حرکت کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ فوکس دیتے ہوئے اس سال ہم اس کو بھی جو ہے اس کے لیے پیسے اور سیڈ منی مختص کیا گیا ہے. اسی طرح جو ای ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے اوپر فوکس ہے. ای ٹیکسی کا قیام اس سال شروع ہوگا، اس کے لیے 3.5 بلین جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. ای کیبز، ای بائکس اور پورا جو پھر ای چارجنگ کا نظام ہے، پورا ایکو سسٹم ہے، اس کو انشور کیا گیا ہے اس کے اندر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آئی ٹی جو نواز شریف آئی ٹی سٹی ہے اس کے اندر ایک آئی ٹی پارک کا قیام 5 بلین اس کے لیے مختص کیا گیا، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ یونیورسٹی آئی ٹیز جو ہے ان کو انشور کیا گیا ہے. اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کا بھی فوکس، چیف منسٹر صاحبہ کے بھی فوکس جو ہے وہ جو کلچر اور جو فلم انڈسٹری اور جو ہماری ہیریٹیج کے اوپر ہے، اور جو جرنلسٹ کی اور جو انفارمیشن کی دور میں جو اسٹرینتھننگ ہے اس کو بھی اس بجٹ میں انشور کیا گیا ہے. سٹی پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی فلم سٹی انشاءاللہ ہم نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اس کا جو قیام ہے اس کو شروع کر دیں گے اس سال. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کل جب فائنانس منسٹر بھی تقریر کر رہے تھے پروونشل اسمبلی، تو اتنا کام ہے اور اس کا اتنا ایکسپینس ہے، اور یہ اس لیے بھی لمبی پریس کانفرنسز اور تقریر ہے کہ اتنے زیادہ سیکٹرز کو اتنے کم مکمل ٹائم میں کمپلیٹ کرنا امپاسبل ہے. تو اس پہ چیف منسٹر صاحبہ نے ہر وزیر کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے ہر سیکٹر کو کمپلیٹ ایکسپلین کریں گے، میڈیا کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے جاننا، آپ کا حق ہے جاننا کہ آپ کا پیسہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ اسپینڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو اوور آل ایک دی ہے بریفنگ، وہ میں نے آپ کو اوور آل بجٹ کی دی ہے، اور اس میں رمضان پیکج جو ہے وہ ایک بڑا کمپوننٹ ہے جو اس سال 35 ارب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پنجاب کی سوشل اکنامک رجسٹری PSCR جو ہے اس کو شروعات اس کی ہو گئی ہے، سروے اس وقت جاری ہیں، اور اس کے ذریعے ہم یہ جو رمضان پیکج ہے پنجاب کا، چیف منسٹر پنجاب کا جو فوکس ہے کہ پنجاب کی عوام کا حق جو ہے وہ ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے، چاہے وہ علاج ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ سوشل پروٹیکشن ہے. اور جو سب سے بڑا فوکس تمام منصوبوں میں چیف منسٹر کا ہے وہ ویمن خواتین ہے. تو پہلے ایک ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے الگ فنڈ مختص کیا جاتا تھا کیونکہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ابھی بھی اس کے لیے فنڈ دیا گیا، لیکن ہر منصوبے میں جو حصہ ہے خواتین کا وہ بالکل برابری کے ساتھ ہے. اور چاہے وہ سیف سٹی ہو، چاہے وہ ہاسٹلز ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ ای بائکس ہوں، چاہے وہ ای بسز ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، اور چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو، جو خواتین کا حصہ ہے وہ برابری کے ساتھ ہے. اور فوکس جو ہے ان کا ہمیشہ وہ پوچھتی ہیں کہ اس کے اندر جو خواتین ہیں ان کا کیا شیئر ہے. تو یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھی ہے بجٹ کی،
مجھے یاد کرا رہے ہیں فائنانس منسٹر کہ لیپ ٹاپ میں تفصیلی بات کر چکی ہوں لیپ ٹاپس کے اوپر، اور اسی طرح جاری رہے گا پروگرام. میں نے اس کا آپ کو بجٹ بھی بتایا ہے کہ وہ رکھ دیا گیا ہے، اسکالرشپ پروگرام. اور اس دفعہ جو 40 بلین کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے وہ مزدوروں کی اور جو لیبر ہے اس کے لیے راشن کارڈ کا اجرا ہے. 40 بلین مائنز اینڈ منرل اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو مزدور ہیں ان کی فیملیز کے لیے 40 بلین کی شروعات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ پروگرام انکریز ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا. تو یہ وہ سارے پرائیورٹی ایریاز ہیں جس میں میرا نہیں خیال کوئی ایسا شعبہ ہے جس کو کہ بجٹ میں انکریز نہیں ہے، جس کے فوکس اور پرائیورٹی میں انکریز نہیں ہے، جس ایریا، کیونکہ چیف منسٹر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پوری ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے یہی اور ہر شعبے کی ترقی جو ہے وہ صوبہ پنجاب کی ترقی ہوگی. تو پہلی دفعہ یہ تمام شعبے جو ہیں ان کی چیف منسٹر پنجاب کے پرائیورٹی ایریا اور ان کے انیشیٹوز میں شامل کیا گیا ہے. اور ہم تقریباً کل سے یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع کریں گے کہ ہر وزیر جو ہے وہ اپنی جو شعبہ ہے اس کی جو بجٹ ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ایک کر کے 25 ارب آپ نے شہروں کے لیے رکھا ہے، تو شہروں میں کیا کام ہوں گے؟ اور دوسرا، ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو سرکاری محکمہ صحت ہے یا محکمہ ایجوکیشن ہے، اس میں جو نئی ملازمتیں ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ملازمت بھی پیدا ہوگی اب بے روزگاری؟ دیکھیں، خالی آپ نے دو باتیں کی. ایک تو جو شہر آپ نے کہے ہیں، یہ شہر آپ نے خالی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا بجٹ جو ہے 25 بلین کوٹ کیا، لیکن جب آپ سارا ملاتے ہیں کلین ڈرنکنگ واٹر، سیویج، واٹر سینیٹیشن، ستھرا پنجاب جو دیہاتوں اور شہروں دونوں میں ہے، تو اس کا حجم جو ہے وہ کئی زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو لاہور ڈیولپمنٹ کے اندر پائلٹ ہم نے کیا جس میں پوری سیویج لائنز ہیں، سینیٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، مثالی گاؤں اس کا ایک کمپوننٹ ہے، دیہاتوں میں بھی ایکول جو ترقی ہے وہ موجود ہے اس کے اندر. تو یہ سارا کچھ اس کے انکلوڈیڈ ہے. جو آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی، سب سے زیادہ امپلائمنٹ کا فوکس آئی ٹی، اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی میں نے آپ کو انکروچمنٹ کی جو ڈرائیو پنجاب میں شروع ہوئی ہے اس میں پرائس کنٹرول اور انکروچمنٹ چیف منسٹر پنجاب کا ایک فوکس کیا جس میں شہری جو ہیں ان کی بڑی سہولت ہوئی ہے. اور اسی میں ہم پیرا ایک ادارہ ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اسی طرح پیکٹا شروع کر رہے ہیں، اسی طرح ستھرا پنجاب. تو یہ جتنے روڈز ہیں یہ تمام وہ ایریاز اور سیکٹرز ہیں، کنسٹرکشن کا سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر کا سیکٹر ہو، ہیلتھ کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، ایجوکیشن کے اندر جو خالی 40 بلین کی، تو یہ سب روزگار کا مواقع جو ہے وہ مہیا کریں گے. اور جو آسان کاروبار کارڈ ہے اور آسان کاروبار فائنینسنگ ہے جو کہ 5 لاکھ سے 3 کروڑ تک کی زیرو ٹائم کے اوپر سٹارٹ اپ، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ تمام وہ ایریاز ہیں جو کہ نہ صرف امپلائمنٹ کو بلکہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اور روزگار کا جو مواقع ہیں ان کو اسٹیمولس دیں گے. اچھا میڈم، میرا سوال یہ ہے، مسئلہ ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بڑا مسئلہ ہے. آپ کی جو فنانس بل کا پہلی جو لائن ہے وہ ہے جی کہ ڈاکیومنٹڈ ہوگا اور ڈیجیٹل ہوگا. اس میں بہت ساری ابھی تک جو لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں. آپ نے اس میں سزائیں بھی بڑھا دی، جرمانے بھی بڑھا دیے، لیکن اس کے باوجود اس کا کیا میکینزم آپ کریں گے کہ جو انڈاکیومنٹڈ ہے اور ڈیجیٹل پیمنٹس کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کیا میکینزم بنا رہے ہیں؟ فائنانس بل میں پہلے تو جو فائنانس بل کا ذکر کیا ہے وہ سیلز ٹیکس آن سروسز PRA سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ابھی کسی بھی بزنس پہ یہ کمپلشن نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ تھرو کریڈٹ کارڈ کسی کی ریفیوز نہ کرے. سو ہم نے پینلٹیز اس میں یہ پرپوز کی ہیں کہ جو بھی ریفیوز کرے گا POS لگانا، کوئی بھی ریسٹورینٹ یا اینی ادر شاپ، کہ جو کہے گا کیش پیمنٹ کریں، تو اس پہ ایک فائن پہلے وارننگ ملے گی، پھر ایک فائن لگے گا،
اور سیکنڈ ریپیٹ پہ وہ فائن تھوڑا انکریز ہوگا. سیکنڈلی ہم نے یہ کیا کہ ریسٹورینٹس میں جو PRA کا اپنا سافٹ ویئر ہے جو ریئل ٹائم انفارمیشن سیل کی دیتا ہے وہ بھی کمپلسری کرنے کی گنجائش نہیں تھی, اس کو بھی اب کمپلسری کیا گیا ہے. یہ دو وہ پورشن ہے آپ کے فائنینس بل. اچھا, میرا سوال یہ ہے وزیر خزانہ صاحب, میاں صاحب, ایک تو دو باتیں آپ کی حکومت کی بہت اچھی ہیں جن کی تعریف کی جانی چاہیے, صاف ستھرا پنجاب اور 50 سال کا خاتمہ. آپ نے کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اچھا, اب آتے ہیں, آپ نے بجٹ کی باتیں کی ہیں, پنجاب ریونیو اتھارٹی کو دائرہ کار بڑھانے کی باتیں کی ہیں, ٹیکس اکٹھا کرنے کی, بہت اچھی بات ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا سب سے جو اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ IT ہے. IT ہوگا تو نظام چلے گا, جب سب کچھ IT کے ذریعے ہو رہا ہے. ان کے جو ڈائریکٹر IT ہیں, سربراہ ہیں, ان کے پاس IT کی ڈگری نہیں ہے, کمپیوٹر سائنس نہ IT. ان کو جب بھرتی کیا گیا وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, 2016 میں ان کو بھرتی کیا گیا. اس کے بعد 2023 میں رولز بنے ادارے کے, اور اس میں انہوں نے IT کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے BS الیکٹریکل انجینئر کو بھی شامل کر دیا گیا. اب اس کے بعد 2024 میں جنوری میں, یہ رپورٹ میرے پاس ہے, ریگولرائزیشن کمیٹی کی رپورٹ ہے, اس میں ان کی ریگولرائزیشن کو انہوں نے نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی تقرری انلیگل اور طریقہ کار ڈاؤٹ. یہ رپورٹ آئی ہے, نہ کسی کو عہدے سے ہٹایا گیا. عام آدمی ہوتا تو اس کو اب تک اینٹی کرپشن اور FIA نے پکڑ کے تو سارا کچھ اس کا نکال دینا تھا. اچھا, آپ 2024 کے بعد 25 میں ایک انکوائری کمیٹی بنی, 20ویں گریڈ میں ان کے نئے چیئرمین نے بنائی, انہوں نے معذرت کر لی. پھر 19ویں گریڈ کے ایک آفیسر ختم ہوئے ہیں, ان کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. یہ 6 فروری کو, ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی, اور اب ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے, اور وہ ابھی بھی اب ان کو مشروط سنا ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے کہ رپورٹ جب تک نہیں آتی. تو یہ شفافیت اور گڈ گورننس کی باتیں ہیں, یہ کہتے ہیں یہ ذرا رپورٹ آپ دے جتنا ایک تو آپ بالکل ایک سنگل پرسن اسپیسیفک آپ نے بجٹ ریلیٹڈ سوال نہیں ہے یہ, مگر پھر بھی آپ نے کیونکہ کیا ہے تو جواب دے دیتے ہیں. جتنا آپ نے ڈیٹیل اس میں سوال کیا ہے تو آپ کو اس پورے ایشو کا بخوبی پتہ ہے. جو جس رپورٹ کا آپ ذکر کریں وہ رپورٹ انکوریکٹ ہے, اور الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی ڈیٹیل اس لیول پہ کرنے کی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں گا, میرے پاس آ جائیے گا, ایک ماڈیول کا فرق ہوتا ہے. IT از آلسو الیکٹریکل انجینئرنگ, بٹ یہ سنگل پرسن ایشو جو آپ ریز کر رہے ہیں نا, اس میں آپ کی کچھ فیکچوئل انیکوریسیز ہیں. آپ میرے پاس اس کے بعد آ جائیں, آئی ایکسپلین دیم ٹو یو. میڈم, گزارش یہ ہے کہ زرعی ترقی زراعت کی ترقی کے لیے گرین انیشیٹو پروگرام شروع کیا گیا تھا, اور میڈم صاحبہ نے محفوظ شہید کینال کا سنگ بنیاد بھی رکھا, اور وہ پروجیکٹ بڑا زبردست تھا. 12-13 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہونی تھی. کیا یہ منصوبہ مؤخر کیا گیا یا ترک کر دیا گیا ہے؟ اس کے اوپر بڑا واضح موقف پرائم منسٹر کا اور CCI میں آ چکا ہے کہ جب تک سارے کنسنسس نہیں ہوگا تو تب تک وہ مؤخر ہے, اور وہ کافی تفصیلی میڈیا کو اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی تھی. آپ نے جو ایک سوال کیا تھا, میں ضرور اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں, اور امپورٹنٹ کویشچن تھا. اور میں یہ جو آپ نے کہا کہ امپلائمنٹ اور نئے ادارے, 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نیا ادارہ نہیں بنا اور کوئی گورنمنٹس نے نہیں بنایا. ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا گیا, اور بلکہ اتنی ضرورت تھی کیونکہ جو بینیفٹس ہیں کسی بھی سروس ڈلیوری کے وہ لوگوں تک پہنچانے جانے چاہیے, اور اس کے لیے اور بھی زیادہ ضرورت تھی 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ ڈیولیوشن ہو گئی اور سیکٹرز ڈیوالو ہو گئے اور سروس ڈلیوری والے. تو اس میں اس دفعہ جو پنجاب نے تاریخی کام کیا ہے, ہم نے پیرا جو پرائز کنٹرول اینڈ انکروچمنٹ اتھارٹی ہے اس کا قیام, اس کے ساتھ ساتھ پیکٹا جو ایجوکیشن کی اسیسمنٹ اور کریکولم کی اتھارٹی ہے, ٹیچر ٹریننگ کی, اسی طرح جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹریٹس ہیں اس کا نظام جو لایا جا رہا ہے, اسی طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو ہے جس میں ینگ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی امپلائمنٹ ہوئی ہے, اور اس کا پورا جو نظام ہے اسموگ کا اور ایئر کوالٹی کا وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, سیکٹورل فورس ہے. اسی طرح جو وائلڈ لائف فورس ہے اس کا قیام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور اس کی
लॉन्चिंग इंशाल्लाह हम अगले महीने में करेंगे। इसी तरह फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स, दरख्तों पे आग तो लग जाती थी लेकिन फिर उसका खबर आती थी कि इतने दरख्त को आग लग गई है, लेकिन उसका निज़ाम कोई मौजूद नहीं था। तो ना सिर्फ इसकी फोर्स बल्कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट जो है उसको जदीद जो तर्ज है उसके ऊपर किया जा रहा है। तो ये तमाम वो अदारे हैं जो हमने बनाए हैं, और ये बनाने इसलिए ज़रूरी थे कि जब चीफ मिनिस्टर पंजाब आई, उन्होंने हुकूमत संभाली, तो ये तकालीफ थी लोगों को ये सर्विस डिलीवरी नहीं पहुंच रही थी, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, कभी किसी इन्फ्लुएंशियल तरीके से इंक्रोचमेंट हटा दी, लेकिन उसको सस्टेन करना। फिर प्राइस कंट्रोल का एक ऐसा महकमा है जिसका उनके ऊपर हमने पिछले लोगों की तरह ये नारे नहीं लगाए कि हम आलू प्याज टमाटर की प्राइस जो है वो देखने नहीं, हम आए हैं, हम आवाम की आलू प्याज टमाटर की प्राइस को कंट्रोल करने आए हैं, हम महंगाई को कंट्रोल करने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कि पिछले एक साल में जिस तरह महंगाई पे काबू पाया गया, जिस तरह फिस्कल डिसिप्लिन के साथ IMF के प्रोग्राम के होते हुए जिस किस्म की फिस्कल प्लानिंग हुई, वफाक के लेवल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ, तकरीबन 11% के ऊपर इस वक्त आ चुका है, और महंगाई 40%, 45%, मुल्क डिफॉल्ट की बात हो रही थी। तो ना सिर्फ मुल्क बचाया IMF का इनका प्रोग्राम, हम तो 2015 में IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज कह चुके थे, इनका प्रोग्राम IMF का दोबारा लाया हुआ हमने ना सिर्फ रिवाइव किया जो ये डिफॉल्ट कर गए थे, बल्कि उसकी फिस्कल डिसिप्लिन, उसकी IMF के साथ प्लानिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के नर्ख भी कम किए, बिजली को भी सस्ता किया, रोटी एक मिनट, जो 650 अरब का डेट था उसको कम किया, किसान का हाथ पकड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, ज़राअत के शोबे में पूरी ये रीस्ट्रक्चरिंग, कोई भी रिफॉर्म, कोई भी पॉलिसी रिफॉर्म हो उसको वक्त लगता है, लेकिन हमने किसान को अकेला नहीं छोड़ा, उसकी हैंड होल्डिंग की, वो तमाम प्रोजेक्ट्स किए जिसका फायदा डायरेक्ट ज़राअत और किसान को, और आगे इस साल भी फोकस जो है वो खेत, ज़राअत और किसान डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो उसका होगा। तो हमने, एक मिनट भाई, तो हमने ना सिर्फ प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को बेहतर किया बल्कि हमने रोटी भी, गंदम के साथ साथ हमने जो अवाम की रोटी है उसको सस्ता रखा है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद सूबा है जहां इस वक्त 12 से 13 रुपए जो है, मैक्सिमम 14 रुपए जाती है जो नॉर्थ के पोटोहार का एरिया, लेकिन हमने रखा। तो हमने एक साल में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई बजट स्पीच, कोई बजट ब्रीफिंग इसको पूरी तरह नहीं बता सकती जिस तरह वजीर आला पंजाब ने एक साल में वो काम किए जो मुल्की और सूबाई तारीख में पहले नहीं हुए थे। कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा शहरी, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा सेक्टर उसको नहीं छोड़ा जिसके अंदर तरक्की ना हो। अच्छा, फिनांस ये बताइएगा, अच्छा मैडम ये बताइएगा, फिनांस रिस्क जो है ना स्टेटमेंट बहुत जारी हुई है जिसके मुताबिक जो है वो पेंशनर जो है वो टोटल हर आजाद का 19% जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हवाले से आप इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं और आपके मुताबिक 2044 तक जो है वो 55% उसमें कमी लाएंगे। ये जो 5% सिर्फ पेंशन में इजाफा किया गया है उसी इस्लाहात का नतीजा है। दूसरा, 2010 और 2022 के जो कुदरती आफात है उसके हवाले से 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस हवाले सॉरी क्या कह रहे हैं? 2010 और 2022 में सैलाब के हवाले से जो कुदरती आफात के नुकसान हुए हैं वो आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक 30,000 करोड़ औसतन एक साल का, उस हवाले से क्या हिकमत अमली आपकी? देखिए, आपका आखिरी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि फ्लड मिटिगेशन और उसकी अडेप्टेशन और प्रोटेक्शन के ऊपर है। इस पे मैंने जैसे पहले कहा कि क्लाइमेट की मौसमी तब्दीली के असरात हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी इस साल कमी हुई है वो भी क्लाइमेट चेंज के, लेकिन अगर कोई क्लाइमेट चेंज के असरात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की प्लानिंग इस साल बजट में की गई है, और जो वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज और वाटर एफिशिएंसी है, इसके साथ इरिगेशन के अंदर जो तारीखी मंसूबे दिए गए हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर, तो ये जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक निज़ाम है उसके लिए ये बजट मुख्तस किया गया है। और ये ना सिर्फ इस साल के लिए बल्कि अगले 10 साल की प्लानिंग है कि कहाँ कहाँ वो तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर इसकी पूरी मैपिंग, प्लानिंग, इसकी अडेप्टेशन और इसकी मिटिगेशन के लिए ये फंड जो है उसको मुख्तस किया गया। और ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि उसकी फोरकास्टिंग के लिए क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी का क़याम जो है वो इस साल अमल में लाया जाएगा ताकि जो PDMAs हैं, NDMAs हैं, उनके साथ मिलकर सूबाई लेवल के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा मरियम, ये बताइए कि वफाक से फंड मिलने से पंजाब एक इधर से वफाक से जो पंजाब को फंड मिलने से उसमें कितना कट लगा है और उससे
कौन कौन से मंसूबे हैं वो मुतासिर हुए या हो सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि बड़ा बजट लाया तरक्की आपकी पंजाब हुकूमत, सुना ये है ये इतला आप ही के सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब एक बड़ा तरक्याती बजट लेके आया है, ये अफवाह है या फिर कोई महज झूठी खबर है? सुना ये जा रहा है कि चेयरमैन पीएनडी को तब्दील करने का पंजाब हुकूमत इरादा रखती है। ये बजट रिलेटेड तो नहीं है, ये बजट रिलेटेड तो चेयरमैन प्लानिंग तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग मेरे साथ बैठे हुए हैं। वफाक से जो आप किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? ये बजट रिलेटेड ये जो वफाक के आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, वफाक का जो शेयर है पंजाब का वो 290 बिलियन से कम हुआ है जो वफाक में से पंजाब में आता है। और हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू जो है वो कितना इस साल हुआ है 915 जो है, सॉरी 45 अरब जो है वो हुआ। तो हम ओन सोर्स रेवेन्यू इंक्रीज, जैसे कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू में ही बताया कि किस तरह हम पीआरए को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिस तरह हम पीआरए को डिफरेंट एक्सपैंड कर रहे हैं, नेट टैक्स नेट को किस तरह कर रहे हैं। फिर जो माइंस एंड मिनरल्स का एक बहुत बड़ा शोबा है उसके अंदर एक खतीर रकम मुख्तस की गई है, जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ इस साल हम जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हम एक्सप्लोरेशन पे काम करेंगे माइंस एंड मिनरल्स की इस दफा। जी मैडम, ये डेवलपमेंट के लिए आपने 1240 अरब रुपए रखे हैं, जिसमें जो नए इनिशिएटिव्स हैं या नई स्कीम्स है उससे 470 अरब है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो रकम है 535 अरब रुपए वो ऑन गोइंग के लिए, क्या ये अनस्पेंट कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है? नहीं जी, कौन सा बात कर या ये नई मुझे भी नजर नहीं आ रही। वो अच्छा डोगर साहब ठीक। ये अनस्पेंट कैरी फॉरवर्ड अनस्पेंट कैरी फॉरवर्ड इसमें से कोई स्कीम नहीं है। पहली बात, 2 स्कीम्स जिनकी फीजिबिलिटी 2 से 3 स्कीम्स हैं जिनकी फीजिबिलिटी पे लास्ट ईयर काम हुआ, लेकिन बहुत सारा ऐसा जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कैंसर हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी रकम के साथ है, कार्डियोलॉजी का इस साल मुकम्मल हो जाएगा, जो हमारा BHU और RHC का कंपोनेंट है, जो स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज़ का है, जो ट्रांसपोर्ट का है, तो वो ऑन गोइंग ऐसा हुआ था कि मिड ईयर हमने वो शुरू कर दिए थे प्रोजेक्ट्स जो चीफ मिनिस्टर के थे, और अब उसको हम इंशाल्लाह, जैसे लैपटॉप हमने लास्ट ईयर शुरू कर दिया था वो दिसंबर तक इसमें इंक्लूड किया गया, फिर जनवरी के बाद इसी तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया था पिछले साल। तो बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो कि पिछले साल के मंसूबे कैरी फॉरवर्ड हुए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई थी 2024 में, तो हमने जो ADP क्लेंस किया था खाली, उसके अंदर कितनी स्कीम्स थी जो हमने 3,500 वो डेड स्कीम्स जो आप कह रहे हैं नॉन स्पेंट स्कीम्स ADP के अंदर कैरी फॉरवर्ड होती थी, हमने 3,500 स्कीम्स जो थी उनको ADP से निकाल कर क्लेंस किया था, और वो स्कीमें जो चल रही थी उनको फुली फंड करके मुकम्मल किया। तो ये एक बड़ा फिस्कल प्रूडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारी अंडरटेकिंग है, जैसे मैं कहती हूँ कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, ये चीफ मिनिस्टर का एक मिशन प्रोग्राम है, उसको हम मुकम्मल भी करेंगे, और जितने हमने बातें कम की हैं, काम ज्यादा किए। मैडम ये बताइएगा कि पंजाब का देती हूँ आपको हसन, पंजाब का बजट जो है इसको टैक्स फ्री, हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ADP यूटिलाइजेशन है, आपने जो बात की उसके साथ ये बड़ी इम्पोर्टेंट है बात कि 1102 में से 901 बिलियन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पंजाब 911 हो गया, कल 901 था, आज 911 बिलियन जो है वो यूटिलाइज हो गया। ये हाईएस्ट एवर यूटिलाइजेशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये यूटिलाइजेशन हाईएस्ट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी है। लास्ट मैडम ये बताइए, लास्ट जो बजट है 2025-26 इसको टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये बजट जो है ये IMF फ्री भी है? क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में है, तो कौन सी ऐसी तब्दीलियां IMF के डायरेक्शन पर की? देखिए, हमारी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वफाक के साथ वो सरप्लस की होती है, और पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जी। और मैडम दूसरी बात ये कि पानी PTI ने 1 करोड़ घरों की बात की थी, आपने अभी बताया कि 50,000 घर जो हैं वो बना दिए गए हैं, तो कुछ घरों की लिस्ट हमें भी देते हैं, हम आपकी भी कोई 50 या 100 घर देखते हैं।
मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगी, मैं आपको पूरा डिजिटल पोर्टल जो है जिसके ऊपर ना सिर्फ नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस, जिस जगह घर बन रहा है, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब जाके उन घर वालों से मिलें जिनको अपनी छत मिल चुकी है, जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन में घर है उनकी भी लिस्ट दूंगी, जो कर्जे ले चुके हैं उनकी भी लिस्ट दूंगी। ये 1 करोड़ घरों का नारा नहीं है, ये 50,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। दिसंबर तक 1 लाख घर मुकम्मल होंगे और अगले इंशाल्लाह 4 साल का जो हमारा हदफ है 1 लाख सालाना घर जो लोगों की का हक है, उनकी छत वजीर आला पंजाब उनको देकर इंशाल्लाह जाएंगे। IMF का मैं आपको जवाब दे रही थी कि जितना IMF का हमारा सरप्लस का टारगेट था वो हमने लास्ट ईयर भी, पंजाब वाहिद सूबा है जिसने जो कमिट किया था उसके मुताबिक हम देंगे। और इस साल हमने इस पूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्लानिंग और करंट साइट के एक्सपेंडिचर के बावजूद 740 अरब जो है, क्योंकि जो हमारी सूबाई प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट करने वालों में से नहीं है, हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने वालों में से हैं, तो हम उस पूरी कमिटमेंट के साथ फेडरल की जो कमिटमेंट है हमारी प्रोविंशियल, फेडरल के साथ हम खड़े हैं और हमें मुकम्मल करने आते हैं IMF प्रोग्राम। जिस तरह मियां नवाज शरीफ वजीर आजम ने 2015 में IMF का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था मुल्क की तारीख का जो मुकम्मल किया था और उसके बाद मईशत को पूरी एम्पावर करके उसको कंसोलिडेट करके उसको इंडिपेंडेंट ऑफ IMF किया था। और फिर ये आए कुछ लोग 4 साल 4.5 साल जिन्होंने, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, आज अच्छा दिन है, पंजाब का बजट की ब्रीफिंग हो रही है, तो हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो 1.5 साल के अंदर मईशत के ऊपर उनका जो फोकस है और मुश्किल तरीन हालात में से रास्ता निकालते हुए अवाम को सहूलत दी है। हम सुनते होते थे IMF का बजट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ निगोशिएट करके जहां जहां रास्ता निकल सकता था वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने निकाला। इसी IMF के प्रोग्राम के में होते हुए उन्होंने महंगाई भी कम की, इंटरेस्ट रेट भी कम किया और IMF के प्रोग्राम को दोबारा से रिवाइव भी किया और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल भी करेंगे और दोबारा मईशत को इंडिपेंडेंट करेंगे IMF की। अच्छा मैडम एक बात बताइएगा, मनसूबा पंजाब गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, इसको शुरू करने की क्या जरूरत पेश आ गई? सॉरी क्या? एयर पंजाब का मनसूबा शुरू करने जा रही है हुकूमत, इसके लिए सीट मनी भी 10 रख दी गई है। ये पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एयरलाइन जो है उसको बंद किया जाए, 27% डिक्लाइन आया है कि गवर्नमेंट ऐसे डिपार्टमेंट जो बिजनेस वाले डिपार्टमेंट है उनसे बाहर निकल रही है और आपकी गवर्नमेंट भी कहती है कि हम विभाग में जो देखिए, ये पहली बात तो है पंजाब एयर पंजाब का चीफ मिनिस्टर का एक विजन है जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ है और प्राइवेट सेक्टर के साथ फीजिबिलिटी जो है उसका काम शुरू हो चुका है। 1 बिलियन रखा गया है इसकी फीजिबिलिटी और सीड मनी के लिए और जैसे ही ये सीट फीजिबिलिटी मुकम्मल होगी तो उसको शुरू कर दिया जाएगा। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपके सवालात अब बजट से मुकम्मल। अच्छा मैम, ये एक सवाल है सूबाई मुहासब के हवाले से गुफ्तगू, ये आपका ही टेबल है जो आपको दिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता माली साल में 960.3 अरब का टारगेट रखा गया था। एक तो ये रहनुमाई फरमा दें कि इसमें से कितने मुहासल अभी तक हासिल हुए और इसके साथ साथ आइंदा माली साल में मुहासल को बढ़ना चाहिए था। जब रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया जा रहा है तो मुहासल भी रिकॉर्ड होने चाहिए थे। वो 132 अरब का जो शॉर्टफॉल है इसमें, तो ऐसा क्यों है, ये कमी कहां से पूरी की जाएगी? अभी आप कह रहे हैं कि 840 अरब रुपए का बजट रखा है, तो साथ ही मिनिस्टर साहब ने कहा कि 911 अरब रुपए खर्च हो चुके। 840 में से 911 अरब कैसे खर्च हो गए? आप शायद फिर बजट को देखते नहीं पंजाब के हसन, आपसे ये सवाल की उम्मीद नहीं, मैं मुकम्मल करने लगी हूँ। मैं आप मौका देंगे, मौका तो दे दे हसन साहब। मैं नहीं गलत, आपकी इन्फॉर्मेशन कम है, मैं बोल दूं। 840 अरब एस्टिमेट ADP 2024 जून में 220 जून में रखा गया। अगर आप इजाजत दें जी, हसन साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे दोस्त हैं, कम इल्मी में सुन तो लेना, जवाब सुन लें। कम इल्मी में और ला इल्मी में फर्क होता है। मैं आपकी ला इल्मी को क्लियर करती हूँ। जून 2024 में ADP 842 बिलियन पे था, जनवरी
25 में हमारा जो ADP था वो 842 से 1102 हो गया, और उसके अंदर बहुत सी ऐसी स्कीम्स थी चीफ मिनिस्टर की जिसके अंदर हमने बजट ऐड किया, और टोटल हुजम जब हमने क्लोज किया है इस वक्त ADP का वो 1108 है। उस 1108 का 911 अरब यूटिलाइज हो चुका है, जो कि हाईएस्ट। परसेंटेज निकाली जाए तो मुझे फैक्टर वेरी 47%, वो 47 बनता है 1115 और 1200। अगर आपको ये पता हो कि जो एस्टिमेशन बजट होती है वो जून टू जून होती है बजट बुक्स में, अगर मैं उसकी रिवाइज करूंगी तो सारे एदाद शुमार में आपको पेश कर देती हूँ, और जो ADP और फाइनेंस की बुक्स होती हैं, जो फाइनेंशियल फॉर्मूला होता है वो एस्टिमेट टू एस्टिमेट होता है। इसलिए मेरा ख्याल है हसन की लाइल्मी खत्म हो चुकी है। मैडम एक सजेशन है, जैसे पंजाब में बहुत सारे जो काम है वो तारीख में पहली बार हो रही है, तो आप समेत गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का टोटल हुजम सिर्फ 3% बढ़ा है मैडम, आप जिसमें सैलरी और पेंशन इंक्रीज मौजूद है। अच्छा मैडम, एक मिनट हसन भाई, तो पंजाब इतनी रेवोल्यूशन के बाद आपका मतलब है कि किसी गधे गाड़ी के ऊपर सफर करें लोग? अगर गाड़ियां ली गई तो वो भी तरक्की की अलामत है। जो जब किसी भी घर में किसी हाउस होल्ड में कोई गाड़ी लेता है तो कहते हैं तरक्की हो गई है। तो प्लीज आप ये जो पुराने ओल्ड स्कूल क्वेश्चंस हैं उनको ना करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। हसन, आपकी बहुत शुक्रिया। कवायद शुमारी हसन ये होती है कि 47% डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है और 3% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा मैडम, जैसे पंजाब की तारीख में बहुत 1109 का कितने परसेंट बनता है डेवलपमेंट? तो आप मुजाहिद 1111 का कितना इंक्रीज बनता है? 1240। आप समेत जितनी यहाँ पर सेक्रेटरी साहबान है, मीडिया पर्सन है, कैमरा मैन है, एक जगह ऐसी है कि हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वहाँ जाना पड़ता है, जिस तरह ब्यूटी सलोन्स वगैरह हैं। तो मैंने जो फिनांस बिल है आपका, उसमें एक चीज ये है कि जिन ब्यूटी सलोन्स में AC की सहूलत है वो तो टैक्स लगेगा, जिनमें नहीं है उनको जो है टैक्स कर दिया गया है। तो पंजाब की तारीख में ये पहली बार हो रहा है, तो ये कोई लग्जरी तो नहीं है, वो जो AC वाली सहूलत में टैक्स है वो जरा प्लीज कर दे तो सजेशन। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ आपके इस सवाल और इस सजेशन की। मैं उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती हूँ। बेहतर थे, आज भी मशीनें वहाँ खराब हो चुकी है, नए हॉस्पिटल बनाना चाहिए। दूसरा ये बताया एनवायरमेंट की बेहतरी के लिए क्या काम किए जा रहे हैं कि अब मैं पूरी एक मुफस्सल क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, स्मॉग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ।